औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपके? ठीक है जी। मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इस्लामिया तैयारी क्लास दाम की। और इस वीडियो में पहले तो आप पेपर पैटर्न देख लें, थोड़ा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। ये जी MCQ तो आपको आएंगे ये 15 नंबर के। देखिए ये 15 नंबर के आपके MCQ हैं, इनकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। उसके बाद ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे चैप्टर में से, आयात में से और अहादीस में से। इन तीनों के आपने करने हैं और ये 3 पार्ट बनते हैं आपके, तो मिक्सअप भी होता है ये तकरीबन हर चीज़। तो ये पहले पार्ट में आपको देखिए क्वेश्चन आंसर के 3 पार्ट आपको आएंगे। पहले पार्ट में 8 सवाल होंगे, तो आपने कितने करने हैं? 5। दूसरे में भी 8 होंगे, 5 करने हैं। तीसरे में भी 8 होंगे, 5 करने हैं। तो 10-10 नंबर के ये हो गए, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। उसके बाद आप आने हिस्सा दोम की तरफ। हिस्सा दोम की तरफ अगर आप देखें तो ये आपको आयात आएंगी 3, आपने कोई सी 2 करनी है, इनका तर्जमा करना है आपने। 10 नंबर की ये हो गई। और अहादीस आपको 2 आएंगी, आपने 1 करनी है। ये 2 नंबर का तर्जमा होगा, 3 नंबर की तशरीह होगी इसकी। आयात की यानी कि अहादीस का तर्जमा भी लिखना है, तशरीह भी करनी है। जबकि आयात जो है उनका सिर्फ उसने कहा जी तर्जमा और साथ तशरीह भी उनकी करनी है, दोनों चीज़ें करनी है आपने। उसके बाद आगे जाए आप जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 1 2 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें से आपने करने हैं 2। 5 नंबर का 1 हो जाएगा। और एंड पे जो है बड़ी इजी चीज़ ये आती है, लास्ट पे ग्रामर की तारीफें आ जाती है। जैसे उसमें जो लाइस्मिया की तारीफ पूछी है और इसकी अरबी में 3 मिसालें, यहाँ ये करनी है तो यहाँ एक ये है। फिर लाजम की तारीफ और इसकी अरबी में 3 मिसालें, इन दोनों में से एक करनी होगी आपने। तो 2 और 3, इनके 3 नंबर की डेफिनेशन और 2 नंबर की मिसालें इसकी। तो ये जी पेपर पैटर्न था आपका, यानी कि आपने ये 75 नंबर का पेपर है, ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। तो इंशाल्लाह आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें आ जाएगी। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जी शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, वो भी आपने कर लेने हैं। और ये 5 पेपर, जो पुराने 5 पेपर है उनके मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वो 5 पेपर आप कर लेंगे तो अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज पहला पेपर जो है ये मैंने आपके सामने खोला हुआ है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है, ये जी ये सॉल्व्ड है। तो इसको जी हम शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए मैं अपनी सिस्टर जो है हाफिज़ा मदीहा इलियास, उसके हवाले कर रहा हूँ। इस्लामिया तैयारी लाजमी और तर्जुमा कुरान, हाफिज़ा कुरान है माशाल्लाह, तो वो ये वही करवाएंगी आपको। तो ये क्वेश्चन आंसर सारे जो हैं एक एक पेपर करके ना तो अपलोड हो जाएंगे। तो पेपर नंबर जो 1 कह लें या 10 कह लें, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपको हाफिज़ा मदीहा इलियास कराएंगी। तो ये इनके हवाले मैं कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ा मदीहा इलियास है, बाकी तारफ तो भाई नसीर ने करवा ही दिया है। तो शुरू करते हैं मुझसे जवाबी सवालात। पहला सवाल ये है, क़यामत का पहला मरहला बयान कीजिए। जवाब, क़यामत के पहले मरहले में कायनात का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आसमान फट जाएगा और निज़ाम फल्की तहस नहस हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, समुद्र बह निकलेंगे और इनका पानी फैल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, मुनाफिकीन की 2 खसूसियत तहरीर कीजिए। जवाब, इस्लाम के खिलाफ तरह तरह के रेशा दवानियाँ करते हैं। नंबर 2, ईमान का लबादा और कर मुसलमानों की तौहीन करते हैं और इनको बेवकूफ़ समझते हैं। सवाल नंबर 3, कैदियों की मदद करने के कोई से 2 तरीके तहरीर कीजिए। जवाब, नंबर 1, माली तौर पर कैदियों की मदद की जाए ताकि वो अपना जुर्माना अदा करके रहाई हासिल कर सके। नंबर 2, कैदियों के बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। सवाल नंबर 4, ज़िद्दी साइल से क्या सलूक किया जाए। जवाब, बाज़ औक़ात ज़िद्दी साइल तंग करते हैं और इंसान इनकी खिदमत दिल से करना नहीं चाहता, ऐसी सूरत में खुश कलामी से इन्हें टाल देना चाहिए। सवाल नंबर 5, कत्ले अमद की सज़ा से मुतल्लिक़ आयत का तर्जुमा लिखिए। जवाब, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर डाले तो इसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह इस पर गज़बनाक हुआ और इस पर लानत की और इसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। सवाल नंबर 6, फजूल खर्च को शैतान का भाई कहने की 2 वजूहात तहरीर कीजिए। जवाब, नंबर 1, फजूल खर्च
अल्लाह ताला का वैसा ही नाशुक्र है जिस तरह शैतान अल्लाह ताला का नाशुक्र है। नंबर 2, शैतान को अल्लाह ताला ने दौलत अकल दे रखी थी, लेकिन इसने इस दौलत की अतात इलाही के लिए इस्तेमाल करने की बजाय नाफरमानी और सरकशी के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह फजूल खर्च दौलत दुनिया को वालिदैन, रिश्तेदारों, गरीबों और मुसाफिरों की इमदाद में खर्च करने की बजाय बेजा तौर पर महज ऐशो इशरत पर खर्च कर देता है और नाजायज कामों में अल्लाह की दी हुई दौलत को ज़ाया करता है। सवाल नंबर 7 है, तकब्बुर की ममानियत की 2 वजूहात तहरीर करें। जवाब नंबर 1, तकब्बुर हजारों गलतियों, गुनाहों और फसादों की जड़ है। जवाब नंबर 2 है, तकब्बुर इंसान की सरकशी सिखाता है और सरकशी से मुआशरे का निज़ाम धर्म बरहम हो जाता है। सवाल नंबर 8 है, मुसलमानों के 2 ग्रोहों की लड़ाई की सूरत में अल्लाह ताला ने क्या हदायत दी हैं। जवाब, अगर 2 फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनके माबैन सुलह करवाओ। हाँ, अगर एक की वाज़ेह ज़्यादती हो तो जालिम के मुकाबले में मजलूम का साथ दो, यहाँ तक कि जालिम अपने जुल्म से बाज आ जाए। ऐसी सूरत में दोनों के दरमियान इंसाफ के उसूलों को मद्देनजर रखकर पायदार सुलह करा दो। आगे सवाल नंबर 3 है, मुझसे जवाबी सवालात। नंबर 1, एहसान करने वाला एहसान करके क्या महसूस करता है। जवाब, एहसान करने वाला एहसान करके महसूस करता है कि उसने अच्छा काम किया है। नंबर 2, रहम के हवाला से किसी एक हदीस का मतन या तर्जुमा तहरीर कीजिए। जवाब, मन ला यरहम ला यरहम। सवाल नंबर 3, हुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानो माल की हुर्मत कैसे बयान की। जवाब, हुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारी जानें और तुम्हारी आबरूएं हमेशा के लिए इस तरह काबिल एहतराम है जिस तरह ये शहर, ये महीना और ये दिन काबिल एहतराम है। सवाल नंबर 4, असबियत के कोई से 2 नुकसान तहरीर कीजिए। जवाब नंबर 1, असबियत में इंसान कौम की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो जाता है कि जुल्म में भी इसकी मदद करना जायज़ समझता है। नंबर 2, असबियत में अपनी कौम का बुरा काम भी अच्छा मालूम होता है और दूसरों की अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ नजर आती हैं। सवाल नंबर 5, फ़अताबिरू या उलुल अबसार से क्या मतलूब है। जवाब, फ़अताबिरू या उलुल अबसार से मतलूब इबरत हासिल करने की दावत देना है। कुरान करीम मुख्तलिफ कौमों के इबरत अंगेज हालात बयान करने के बाद अक्सर मुकामात पर यह फरमाता है कि ऐ बसीरत वालों, अब इबरत हासिल करो। सवाल नंबर 6, हसद करने वाला किस तरह बुरी आदत में मुब्तला हो जाता है। जवाब, हसद करने वाला जिसे भी अच्छे हाल में देखता है उसके दिल में आग लग जाती है। उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने से ज़्यादा दूसरों को तबाह करने की फ़िक्र होती है। इसका काम अपनी तमीर से ज़्यादा दूसरों की तहजीब होता है। इस तरह हसद करने वाला बुरी आदत में मुब्तला हो जाता है। सवाल नंबर 7 है, सादतमंद कैसे सबक हासिल करता है। जवाब, सादतमंद दूसरों के हालात से सबक हासिल करता है और अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करता है। सवाल नंबर 8, मिन का मानी तहरीर कीजिए और अरबी में एक जुमला तहरीर कीजिए। जवाब, मिन का मानी है से की तरफ से, मसलन अल कुरआन मिन अल्लाही। सवाल नंबर 4, मुझसे जवाबी सवालात। इसका सवाल नंबर 1 है, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की बिना पर उलमा उम्मत की क्या जिम्मेदारियां हैं, कोई सी 4 तहरीर कीजिए। जवाब, उलमा उम्मत की जिम्मेदारियां दर्ज झैल है। नंबर 1, तबलीग दीन। नंबर 2, किताब सुन्नत के मुताबिक मुआशरे की इस्लाह करना। नंबर 3, खत्म नबूवत की हिफाजत करना। नंबर 4, हक और बातिल में वाज़ेह फ़र्क करना। नंबर 2, कोई सी 4 अहलाकी बुराइयों के नाम तहरीर कीजिए। जवाब, नंबर 1 झूठ, नंबर 2 गीबत, नंबर 3 हसद और नंबर 4 बुहतान। सवाल नंबर 3 है, दल और जुल्म का फ़र्क बयान कीजिए। जवाब,
हर अच्छे और बुरे काम का पूरा पूरा बदला देना अदल कहलाता है और इसमें कमी बेशी करना जुल्म है। अदल अमन, इत्मीनान और तरक्की का ज़ामिन है, जबकि जुल्म फसाद और बेचैनी पैदा करता है। सवाल नंबर 4 है, बेहयाई के कोई से दो नुकसान तहरीर कीजिए। जवाब नंबर 1, बेहयाई की वजह से इंसान बिला झिझक हकीर चीज़ों में पड़ जाता है और सगीरा गुनाहों की परवाह नहीं करता। नंबर 2, बेहयाई की वजह से इंसान एक वहशी दरिंदे की मांद हो जाता है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता है और इसकी राह में अच्छे से अच्छे जज्बात को रोनता है। वो गरीबों का माल गस्प करता है और अपने दिल में रहम नहीं पाता। सवाल नंबर 5, गदागिरी क्या शेवा है? नेज़ इसकी मजम्मत पर एक हदीस का तर्जुमा लिखिए। जवाब गदागिरी ज़लील इंसानों का शेवा है। नबी करीम हातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला नीचे वाले यानी लेने वाले हाथ से बेहतर है। सवाल नंबर 6, मसाली मुआशरा की कोई सी दो खसूसियात तहरीर कीजिए। जवाब नंबर 1, मसाली मुआशरे में तमाम इंसान बहैसियत इंसान बराबर होते हैं, किसी को किसी तबके, खानदान, कौम या इलाके से ताल्लुक रखने की बिना पर फजीलत हासिल नहीं होती। नंबर 2, मिसाली मुआशरे में कानूनी मसावत मौजूद होती है, यानी कानून के सामने सब बराबर है और कानून की सब पर बालादस्ती हासिल होती है। सवाल नंबर 7 है, एक अच्छे शहरी के कोई से दो फराइज तहरीर कीजिए। जवाब नंबर 1, दूसरों की जान, माल और आबरू की हिफाजत करे। नंबर 2, दूसरों को अपने हाथ और जुबान से अजियत ना पहुंचाए। नंबर 3, इस्लामी इबादत के दो मकासद तहरीर कीजिए। जवाब नंबर 1, अल्लाह की राह की इबादत और अतात। नंबर 2, तज़किया नफ्स। आगे तज़किया नफ्स हिस्सा दोम। आगे हिस्सा अव्वल है। नंबर 1, सवाल यौमुद्दीन से क्या मुराद है? जवाब यौमुद्दीन से मुराद क़यामत का दिन है, जिस दिन कायनात का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, आसमान फट जाएगा और निज़ाम फल्की तहस नहस हो जाएगा। इसके बाद अगले मरहले में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने पर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और इसके बाद अगले मरहले में लोगों के अमाल का जायजा लिया जाएगा। ये अमाल नामे नेक लोगों के दाहिने हाथ में और बुरे लोगों के बाएं हाथ में दिए जाएंगे और आखिरी मरहले में नेक लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और बदकार लोगों को दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। सवाल नंबर 2 है, तकवा से क्या मुराद है? जवाब तकवा से मुराद है परहेजगारी, नेकी की राह इख्तियार करना है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है, अपनी जिंदगी से सब्र के कोई से दो मौके लिखे। जवाब नंबर 1, अपनी जिंदगी में जब कभी भी माली तौर पर तंगी पेश आती है तो मैं सब्र करता हूँ। नंबर 2, जब कभी मुझे कोई बीमारी लाहक होती है तो मैं सब्र करता हूँ। सवाल नंबर 4 है, एक कातिल आम इंसानियत का कातिल करार दिया गया है, क्यों? जवाब, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर सब से बड़ा किसकी जान का एहतराम है। अगर एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई को जानबूझकर कत्ल कर देता है तो गोया उसने हकूकुल इबाद में सब से बड़े हक को तलब कर दिया है, जिसकी तलाफी इस्लाह की अब कोई शक्ल बाकी नहीं रही है, क्योंकि मकतूल तो दुनिया से रुखसत हो चुका और इसके साथ की गई ज्यादती की तलाफी की कोई सूरत नहीं रही। इसलिए ऐसे कातिल के लिए खौफनाक और दर्दनाक अजाब है और इसे तमाम इंसानियत का कातिल करार दिया गया है। सवाल नंबर 5 है, वला तनाबज़ू बिल अलकाबी में हमारे लिए क्या दर्स है? जवाब, तर्जमा, और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। इस आयत में हमारे लिए दर्स है कि एक दूसरे को बुरे अलकाब से नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि इन बातों से ताल्लुकात खराब होते हैं और मुआशरे का अमन खत्म हो जाता है। सवाल नंबर 6 है, पूरा नाप तोल करने के कोई से दो फायदे तहरीर कीजिए। जवाब नंबर 1,
पूरा नाप तोल करने से दुनिया में साख बनती है और कारोबार फैलता है। नंबर 2, पूरा नाप तोल करने वाले का अंजाम दुनिया में भी और आखिरत में भी अच्छा होता है। सवाल नंबर 7, गीबत क्या है? जवाब, गीबत से मुराद किसी के मुतल्लिक पीठ पीछे ऐसी बात करना है जिसको सुनकर वो नाराज हो, ख्वाह वो बात दुरुस्त ही क्यों ना हो। सवाल नंबर 8, बदगुमानी से क्या मुराद है? जवाब, बदगुमानी से मुराद किसी के बारे में बुरी राय कायम करना है। अल्लाह ताला ने बदगुमानी से इज्तनाब का हुक्म दिया है। सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाबी सवालात। नंबर 1, हदीस की रूह से बुरों के साथ हमारे अच्छे रवैये के 4 काम लिखिए। जवाब नंबर 1, हदीस के मुताबिक बुरों के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना चाहिए। 2, बुरों के मसाइल को हल करना चाहिए, इनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में मुकम्मल देखभाल करनी चाहिए। नंबर 3, हमें इनकी बातों को तहम्मुल से सुनना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। सवाल नंबर 4 है हमें बुरों को अपने मुआशरती दायरे में शामिल करना चाहिए, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। आगे सवाल नंबर 2 है, रहम न करने के कोई से नुकसान तहरीर कीजिए। जवाब नंबर 1, जो दूसरों पर रहम नहीं करता, मुसीबत के वक्त लोग भी उसके काम नहीं आते। नंबर 2, जिसके दिल में दूसरों के लिए रहम मौजूद नहीं होता, वो खुद भी दूसरों की हमदर्दियों से महरूम रहता है। नंबर 3 सवाल है, खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीम में इंसानियत के मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाया? जवाब, खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीम में इंसानियत के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारी जाने, तुम्हारे माल, तुम्हारी आबरूएं हमेशा के लिए इस तरह काबिल एहतराम है जिस तरह ये शहर, ये महीना और ये दिन काबिल एहतराम है। सवाल नंबर 4 है, हदीस की रूह से असबियत के कोई से 2 नुकसान तहरीर कीजिए। जवाब नंबर 1, उस असबियत में इंसान कौम की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो जाता है कि जुल्म में भी इसकी मदद करना जायज समझता है। नंबर 2, असबियत में अपने कौम का बुरा काम भी अच्छा मालूम होता है और दूसरों की अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ नजर आती हैं। सवाल नंबर 5 है, हदीस की रूह से बदबख्त इंसान किसे कहा गया है? जवाब, हदीस की रूह से बदबख्त इंसान वो है जिसे इंसानों की तकलीफ का एहसास नहीं होता और जो कौमों की तबाही को देखकर इबरत नहीं पकड़ता। सवाल नंबर 6 है, हसद और खुदगर्जी में फ़र्क को आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बयान किया है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचते रहो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जलाकर खाकस्तर कर देती है। हसद करने वाला अपनी बुरी आदत की वजह से अल्लाह ताला और रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरकशी पर आमादा हो जाता है और इंसानियत और नेकियों से हाथ धो बैठता है। हसद खुदगर्जी का नतीजा है और खुदगर्जी हैवानियत का दूसरा नाम है, इसलिए हासिद इंसानियत से निकलकर हैवानियत में कदम रखता है और अपनी नेकियों को ज़ाया कर देता है। सवाल नंबर 7 है, बतौर मुसलमान हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ ताल्लुकात का जायज़ा किस तरह ले सकते हैं? जवाब, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करता है, ना इसे बेयारो मददगार छोड़ता है, वरना इसकी तहकीर करता है नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में बतौर मुसलमान हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ ताल्लुकात का जायजा ले सकते हैं। सवाल नंबर 7, जिस्म के तमाम अज़ा का मरकज़ दिल है, हमदर्दी के हवाले से इस मक़ौला की वज़ाहत मुख्तसर तहरीर कीजिए। जब एक उज़्व को तकलीफ हो जाती है तो इसकी वजह से सारा जिस्म बेचैन हो जाता है और तकलीफ एक उज़्व में होती है मगर सारे जिस्म में महसूस होती है, इसलिए कि सब का मरकज़ दिल है और वही सब का हाकिम है और हर उज़्व उससे वाबस्ता है। मुमकिन ही नहीं कि किसी उज़्व को तकलीफ हो और इसका असर दिल पर ना हो, और जब जिस्म का बादशाह दिल बेकरार हो जाता है तो सारा जिस्म बेकरार हो जाता है और हर उज़्व पर
اور ہر عضو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرض اسے نہیں بلکہ مجھے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ سب اعضاء اس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ کئی ہونے کے باوجود سب ایک ہو گئے ہیں۔ مختصر سوالات، جوابی سوالات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کی وضاحت کیجیے۔ جواب: اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک سے مراد ہے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی اور ذات موجود ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ سوال نمبر 2، الذی علم بالقلم میں ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے؟ جواب: الذی علم بالقلم، اس آیت مبارکہ میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا کوئی سا ایک واقعہ لکھیے۔ جواب: ایک مرتبہ ایک مصری نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے دوڑ میں مقابلہ کیا اور مصری جیت گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے مصری کو مارا اور اس سے کہا کہ میں معززین کا بیٹا ہوں۔ مصری نے مدینہ منورہ میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو مدینے میں طلب کیا۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا بیان سنا اور ان کے بیان سے مصری کا سچا ہونا ثابت ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے مصری کو حکم دیا کہ وہ ابن عمر کو مارے۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف یہ کہتے متوجہ ہوئے: اے عمر، تو نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سچے تاجر کے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب: سچے تاجر کے متعلق حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، وضاحت کیجیے۔ جواب: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ بلا جھجک حقیر چیزوں میں پڑ جانا اور صغیرہ گناہوں کی پرواہ کرنا حیا کے فقدان سے ہوتا ہے اور ایمان کے فقدان کی دلیل ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، عشر کی وضاحت کیجیے۔ جواب: عشر زمین کے فصل اور غلے پر عائد ہوتا ہے۔ عشر زمین کے پیداوار پر زکوٰۃ ہے۔ نہری زمین پر 10% اور بارانی زمین پر 20% کے حساب سے عشر لاگو ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، بیوی کے کوئی سے 4 فرائض تحریر کیجیے۔ جواب: بیوی کے 4 فرائض: نمبر 1، خاوند کی اطاعت کرے۔ نمبر 2، خاندان کے گھر کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، خاوند کے گھر کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، خاوند کے بچوں کی اچھی اور اسلامی طریقے سے پرورش کرے۔ نمبر 4، گھر کے کام کاج اچھے طریقے سے نپٹائے۔ سوال نمبر 8 ہے، عبادات میں میانہ روی کی وضاحت کیجیے۔ جواب: عبادات میں میانہ روی سے مراد ہے کہ عبادات میں افراط تفریط کا شائبہ تک نہ ہو۔ ان میں نہ تو بدھ مت اور عیسائیت کی طرح نفس کشی، ترک دنیا اور 7 قسم کی ریاضتیں ہوں، اور نہ مشرکانہ طرز پر عبادت میں لہو لعب کی اجازت ہو۔ حصہ دوم، انشائی طرز، حصہ اول۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جوابی سوالات۔ نمبر 1، قیامت کے دوسرے مرحلہ کو بیان کیجیے۔ جواب: قیامت کا دوسرا مرحلہ، جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سونپ پھونکنے پر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور کائنات ایک نئے نظام کے تحت موجود ہوگی۔
اور اس دن کو یوم الباس کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، منافقین کی 2 خصوصیات تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 1، اسلام کے خلاف طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کی مثال کیسے بیان کی گئی ہے؟ جواب، قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کی مثال یہ بیان کی گئی کہ جس طرح ایک دانہ بونے سے ایک پودا نکلے اور اس میں 7 بالیاں لگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور یوں ایک دانہ بونے سے کسان کو سینکڑوں دانے مل جائیں، بالکل اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا اجر بھی 700 گنا ملتا ہے۔ سوال نمبر 4، نظام شہادت کے کوئی 2 اصول تحریر کیجیے۔ جواب، نظام شہادت کے 2 اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شہادت انصار پر مبنی ہو۔ نمبر 2، شہادت میں صرف اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں یتیموں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، حتیٰ کہ وہ شباب کو پہنچ جائے۔ نابالغ یتیم کے مال اور جائیداد میں سے خرچ کرنا حرام ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر اسے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ البتہ یتیم کے مال کو تجارت وغیرہ میں لگا کر یتیم کو فائدہ پہنچانا جائز ہے۔ جوان ہونے پر یتیم کا مال امانت داری سے اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید میں قتل اولاد کی ممانعت کیوں کی گئی ہے؟ جواب، قتل اولاد کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو معاشی تنگی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا اور تمہاری اولاد کا کفیل ہے، تمہاری اولاد کو بھی رزق وہی دیتا ہے، تم نہیں دیتے۔ یہ خیال سراسر غلط ہے کہ تم اولاد ہونے سے خوشحالی کا دور دورہ ہو جاؤ گے۔ سوال نمبر 7 ہے، جاسوسی کے کوئی سے 2 اثرات تحریر کیجیے۔ جواب، جاسوسی کے 2 اثرات: نمبر 1، ایسی حرکات معاشرے میں تلخی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، جاسوسی سے مراد کسی کے عیب اور نقائص تلاش کرنا ہے جس کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8، اسلام غیبت کو کیوں اجازت نہیں دیتا؟ جواب، اسلام کسی کے بارے میں ایسی بات پس پشت کہنے کی اجازت نہیں دیتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ سوال نمبر 3، مجزی جوابی سوالات۔ نمبر 1 ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس طرح محبت و شفقت فرماتے تھے؟ جواب، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں اٹھا لیتے، انہیں بوسہ دیتے، سواری کے وقت اپنے پیچھے بٹھا لیتے، گلی میں سے گزرتے وقت بچے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان سے پیار کرتے۔ سوال نمبر 2، حدیث کے مطابق کون سا سچا مسلمان نہیں؟ جواب، حدیث کے مطابق جو شخص خود سیر ہو کر کھا لے اور رات کو سو جائے مگر اس کا ہمسایہ بھوکا ہو تو وہ سچا مسلمان نہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خطبہ میں احترام آدمیت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام آدمیت کے متعلق ارشاد فرمایا، سن لو تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ہمیشہ کے لیے اس طرح قابل احترام ہیں جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن قابل احترام ہے۔ سوال نمبر 6، عصبیت کی تعریف کیجیے۔ جواب، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظلم کرنے میں اپنی قوم کی مدد کرنا عصبیت کہلاتا ہے، یعنی قوم کی محبت میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ ظلم میں بھی اس کی مدد کرنا جائز سمجھے۔ ویسے اپنی قوم سے محبت کوئی بری بات نہیں بلکہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تعصب جس سے برے مفہوم میں لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی قوم کا برا کام بھی اچھا معلوم ہو اور دوسروں کی اچھائیاں بھی برائیاں نظر آئے۔ سوال نمبر 5، شیطان نے تکبر کی بنیاد کیسے رکھی؟ جواب، تکبر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر کے شیطان نے رکھی اور قیامت تک ملعون قرار پایا۔ سوال نمبر 6، عدل کے کوئی سے 2 معاشرتی اثرات کی نشاندہی کیجیے۔ جواب، عدل کے 2 معاشرتی اثرات: نمبر 1، عدل کے بغیر مثالی معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، عدل ہی پر دنیا کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار ہے۔ سوال نمبر 7،
مومنین کی آپس میں الفت و محبت کی مثال کیسی ہے؟ حدیث کے مطابق مومنوں کی مثال آپس کے الفت و محبت اور ہمدردی میں ایسی ہے جیسے ایک جسم جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو کر جاگتا رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، اسم ضمیر کی تعریف کیجیے اور عربی میں ایک مثال لکھیں۔ جواب: اسم ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو غائب، مخاطب یا متکلم یا دلالت کرے، جیسے ہوا وہ ایک مرد۔ سوال نمبر 4، مختصر جوابی سوالات۔ نمبر 1، توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کیجیے۔ جواب: توحید کا لغوی معنی ایک بنانا یا یکتا ثابت کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر اپنی ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے یکتا ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی رب نہیں جو اس کے ساتھ ذات، صفات یا افعال میں شریک ہو۔ سوال نمبر 2، طہارت فکر کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جواب: طہارت فکر کا مطلب ہے سوچ کی پاکیزگی۔ اس سے مراد گندے افکار سے پاک ہونا ہے، یعنی شرک، کفر، الحاد اور دوہریت جیسے گندے افکار سے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فکری نجاست کی وجہ سے مشرکین کو ناپاک قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 3، گھریلو ظلم کی کوئی 2 مثالیں لکھیں۔ جواب: نمبر 1، گھر کے سربراہ کی طرف سے گھر والوں کی ضروریات کو نظر انداز کرنا۔ نمبر 2، گھر میں رہنے والے بزرگوں سے امتیازی سلوک کرنا۔ سوال نمبر 4، حیا کی تعریف کیجیے۔ جواب: حیا نفسانی خواہشات کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر قابو میں لانا اور ناشائستہ کاموں سے خوف خدا کے جذبے کے تحت گریز کرنا حیا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 7، اکل حلال کے سلسلے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھیے۔ جواب: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: حلال روزی کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا فرض ہے۔ سوال نمبر 6، معاشی مساوات کیا ہے؟ جواب: معاشی مساوات کے معنی یہ ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں اور ہر ایک کو یکساں وسائل معاش اور روزی کمانے کے مواقع حاصل ہوں، کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ ہو اور ہر ایک کو کام اور محنت کا معقول مواضع مل رہا ہو۔ اسلام معاشی مساوات کا علم بردار ہے اور اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح اور مکمل ہیں۔ اسلام نے اپنے مالی نظام کو اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے جدا کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ ہر عمل کو جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نوع انسان کی بہتری ہو عبادت قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 7، سرکاری ملازم کے کوئی سے 2 فرائض تحریر کیجیے۔ جواب: سرکاری ملازم کے 2 فرائض۔ نمبر 1، اپنی فرض منصبی ایمانداری کے ساتھ ادا کرے۔ نمبر 2، چند پیسوں کی خاطر ملک قوم کو تباہ نہ کرے۔ سوال نمبر 8، انسانی روح کو عبادت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: روح انسانی کی غذا عبادت ہے۔ جس طرح جسم مادی اشیاء سے پرورش پاتا ہے، اسی طرح روح کو عبادت سے تربیت اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ حصہ اول، سوال نمبر 2، مختصر جوابی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، قیامت کے دوسرے مرحلہ یوم البعث کو تحریر کیجیے۔ جواب: قیامت کا دوسرا مرحلہ جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور کائنات کے نئے نظام کے تحت موجود ہوگی، اس دن کو یوم البعث کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، 4 آسمانی کتب کے نام اور جن رسولوں پر نازل کی گئی ان کے نام لکھیں۔ جواب: 4 آسمانی کتب کے نام اور جن رسولوں پر نازل کی گئی ان کے نام۔ نمبر 1، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ نمبر 2، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ نمبر 3، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال 4 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
سوال نمبر 3 ہے قرآن مجید میں کن 2 چیزوں کو صدقہ سے بہتر قرار دیا گیا ہے؟ جواب قرآن مجید میں خوش کلامی اور درگزر سے کام لینے کو صدقہ سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے قرآن مجید قتل کے بدلہ قتل کی کیا تعلیمات دیتا ہے؟ جواب قرآن مجید قتل کے بدلے قتل کی یہ تعلیمات دیتا ہے کہ مقتول کے وارثوں کو قصاص لینے کا حق ہے۔ قصاص میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، صرف قاتل کو قتل کیا جائے، اس کے کسی عزیز کو قتل نہ کیا جائے۔ قتل کرنے سے پہلے یا بعد اس کی ناک کان نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی اس کی اذیت دے کر قتل کیا جائے۔ سوال نمبر 5 قرآن مجید میں ناپ تول میں کمی کی ممانعت کیوں کی گئی ہے؟ جواب قرآن مجید میں ناپ تول میں کمی کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ کیونکہ پورا ناپنے اور تولنے سے ساکھ بنتی ہے اور کاروبار کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا۔ سوال نمبر 6 قرآن مجید تکبر کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید تکبر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک تو کبھی بھی زمین کو نہ پھاڑ سکے گا اور بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچ سکے گا۔ سوال نمبر 7 بدگمانی سے کیا مراد ہے؟ اس سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ جو بدگمانی سے مراد کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنا ہے۔ اس سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ بدگمانی بعض اوقات گناہ کا درجہ رکھتی ہے، اس کی بنیاد پر معاشرے کا امن و سکون برباد ہو سکتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور سوال نمبر 8 ہے غیبت سے کیا مراد ہے؟ اس کے 2 اثرات لکھیے۔ جواب غیبت سے مراد کسی کے متعلق پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا ہے جس کو سن کر وہ ناراض ہو، خواہ وہ بات درست ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 غیبت کے 2 اثرات نمبر 1 غیبت کرنے سے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 غیبت کرنے سے دوسرے شخص کی دل آزاری ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 مختصر جوابی سوالات۔ نمبر 1 ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت کی ایک مثال تحریر کیجیے۔ جواب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت والا سلوک فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو گود میں اٹھا لیتے، انہیں بوسہ دیتے، سواری کے وقت اپنے پیچھے بٹھا لیتے، گلی میں سے گزرتے وقت بچے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان سے پیار کرتے۔ سوال نمبر 2 ہے حدیث میں بہترین انسان کس کو کہا گیا ہے؟ جواب حدیث میں بہترین انسان اس شخص کو کہا گیا جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ سوال نمبر 3 حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے سیر ہو کر رات گزاری اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔ سوال نمبر 4 عصبیت کسے کہتے ہیں؟ جواب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظلم کرنے میں اپنی قوم کی مدد کرنا عصبیت کہلاتا ہے، یعنی قوم کی محبت میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ ظلم میں بھی اس کی مدد کرنا جائز سمجھے۔ ویسے اپنی قوم سے محبت کوئی بری بات نہیں بلکہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تعصب جسے برے مفہوم میں لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی قوم کا برا کام بھی اچھا معلوم ہو اور دوسروں کی اچھائیاں بھی برائیاں نظر آئیں۔ سوال نمبر 5 تکبر والے کوئی سے 4 امور لکھیے۔ جواب تکبر والے 4 امور۔ نمبر 1 زمین پر اکڑ کر چلنا۔ نمبر 2 دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ نمبر 3 اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4 کسی دوسرے انسان پر ظلم کرنا۔ سوال نمبر 6 حدیث کی روح سے مسلمان کیسے مسلمان کا بھائی بن سکتا ہے؟ جواب حدیث کی روح سے مسلمان اس طرح مسلمان کا بھائی بن سکتا ہے نہ تو وہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے اور نہ اس کی تحقیر کرے۔ سوال نمبر 7 مسلمان کے اتحاد کا مرکز ایک ہے، وضاحت کیجیے۔ جواب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی مثال جسم انسانی سے دے کر مسلمان کو اتحاد کی ایک عمدہ مثال کے ذریعے ذہن نشین کرایا ہے۔ انسان کے جسم میں بظاہر مختلف اعضاء و جواری ہوتے ہیں، ان میں کثرت کے باوجود ایسا اتحاد ہے کہ جب ایک
اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیقرار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سب کا مرکز دل ہے اور وہی سب کا حاکم ہے اور ہر عضو اس سے وابستہ ہے۔ اسی طرح مسلمان جن کا اللہ ایک، قرآن ایک، دین ایک اور قبلہ ایک ہے، انہیں بھی اس طرح مل کر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے دکھ، درد، رنج اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے جس طرح ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8، 2 حروف جارہ تحریر کیجیے۔ جواب حروف جارہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 من، نمبر 2 الہ۔ سوال نمبر 4 مختصر جوابی سوالات۔ نمبر 1 ہے توحید اور شرک کا فرق واضح کیجیے۔ جواب توحید کا لغوی معنی ایک بنانا یکتا ثابت کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے یکتا ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی رب نہیں جو اس کے ساتھ ذات، صفات یا افعال میں شریک ہو۔ شرک اللہ کی ذات، صفات اور عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ یہ کفر اور اللہ کے انکار کی ایک شکل ہے۔ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی سب خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرتا ہے، لیکن جو شخص شرک کرتا ہے اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ سوال نمبر 2 مسلمانوں کی غلامی اور محکومیت کے کوئی سے 2 اسباب بیان کیجیے۔ جواب مسلمانوں کی غلامی اور محکومیت کے 2 اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مسلمانوں نے جب علمی میدان میں کام کرنا چھوڑ دیا، تحقیق کی جگہ اندھی تقلید کو اپنایا تو اللہ نے انہیں ہر جگہ ان کا غلام بنا دیا جو علم و عمل میں ان کے فائق تھے۔ نمبر 2 مسلمانوں نے عمل کی جگہ بدعملی کو اپنایا جس کی وجہ سے غیر مسلم ان پر مسلط ہو گئے۔ سوال نمبر 3 سورۃ الانفال میں مجاہدین کے لیے چند رہنما اصول بیان کیجیے۔ کوئی سے 4 تحریر کیجیے۔ جواب مجاہدین کے لیے چند رہنما اصول۔ نمبر 1 ثابت قدمی اختیار کریں۔ نمبر 2 کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ نمبر 3 اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ نمبر 4 نزاع اور اختلافات سے اجتناب کریں۔ سوال نمبر 4 ہے روزی کمانے کے 4 جائز ذرائع کی نشاندہی کیجیے۔ جواب روزی کمانے کے 4 جائز ذرائع۔ نمبر 1 زراعت، نمبر 2 صنعت و حرفت، نمبر 3 تجارت، نمبر 4 ملازمت۔ سوال نمبر 5 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حیادار تھے؟ جواب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین یا باحیا عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور جب کوئی ناپسند چیز دیکھتے تو ہمیں اس کا احساس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہو جاتا۔ سوال نمبر 6 زکوٰۃ اور عشر کا فرق واضح کیجیے۔ جواب عشر اور زکوٰۃ میں فرق: زکوٰۃ نقدی مال، تجارت، سونا چاندی اور مویشیوں پر عائد ہوتی ہے، جبکہ عشر زمین کی فصل اور غلے پر عائد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 آپ کے اپنے نفس پر کیا حقوق ہیں؟ صرف 4 کی نشاندہی کیجیے۔ جواب نمبر 1 انسان کے ذمے اپنے نفس کا اہم حق یہ ہے کہ وہ اس کی عزت اور وقار کا خیال رکھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے عزت نفس مجروح ہو۔ سوال نمبر 2 انسان کو چاہیے کہ مناسب خوراک کھائے۔ نمبر 3 مناسب کپڑے پہنے اور مناسب گھر میں رہے۔ نمبر 4 بیمار ہونے کی صورت میں فوراً علاج کروائے۔ سوال نمبر 8 اسلامی عبادات کی کوئی سی 4 خصوصیات تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 1 اسلامی عبادات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ خالص ایک اللہ کے ساتھ محسوس رہتی ہے۔ ان میں اللہ کے سوا کسی کی پرستش کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 2 اسلام نے عبادات کے لیے ایسی خارجی شرط کوئی نہیں لگائی جس کا اصل عبادت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ نمبر 3 اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح مذہبی پیشواؤں کو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ نہیں بنایا گیا۔ ہر شخص
براہ راست اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ نمبر 4 اسلامی عبادات میں افراط و تفریط کا شعبہ تک نہیں ہے، ان میں اعتدال میانہ روی کی جھلک نظر آتی ہے۔ آگے پیپر سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی جوابات سوالات انشائی طرز حصہ اول سوال 2 متصل جوابی سوالات نمبر 1 ہے ان الفجار لفی جہنم سے کیا مراد ہے؟ جواب اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بدکار لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے جہاں ہر قسم کا عذاب ہوگا اور زندگی مصائب اور مشکلات کا مجسمہ ہوگی۔ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے وہ اس سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ سوال نمبر 2 سورۃ البقرہ کے مطابق فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ جواب سورۃ البقرہ کے مطابق فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا، اس کے احکام پر سختی سے عمل کیا اور اس کی نواہی سے اجتناب کیا۔ یہ لوگ قرآنی اصطلاح میں متقی کہلاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کم حقہ فائدہ اٹھایا ہے۔ سوال نمبر 3 4 مصارف زکوٰۃ تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 1 فقراء، نمبر 2 قرضدار، نمبر 3 مساکین، نمبر 4 مسافر۔ سوال نمبر 4 بھیک مانگنے کی انسانی شخصیت پر کوئی سے 2 منفی اثرات کی نشاندہی کیجیے۔ جواب نمبر 1 بھیک مانگنے والے کے اندر مشکلات کا مقابلہ کرنے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 بھیک مانگنا خود ہی کو نقصان پہنچانا ہے اور کم ہمتی پیدا کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے سعادت مند کون ہے اور کیوں؟ جواب سعادت مند وہ ہے جو درست سے سبق حاصل کرے کیونکہ وہ دوسروں کے حالات دیکھتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ سوال نمبر 6 حسد معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتا ہے، توضیح کیجیے۔ جواب حسد معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتا ہے کیونکہ حاسد جسے بھی اچھے حال میں دیکھتا ہے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، اسے اپنی خواہش پوری کرنے سے زیادہ دوسروں کو تباہ کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس کا کام اپنی تعمیر سے زیادہ دوسروں کی تخریب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے مومنین حدیث کے مطابق آپس میں کیا ہیں؟ جواب حدیث کے مطابق مومنین آپس کے لطف و محبت اور ہمدردی میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو کر جاگتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے مرکب کی تعریف کیجیے اور عربی میں ایک مثال دیجیے۔ جواب مرکب وہ ہے جو کم از کم 2 کلموں سے مل کر بنے، جیسے عبداللہ۔ سوال نمبر 4 متصل جوابی سوالات نمبر 1 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت یا ترجمہ لکھیں۔ جواب ترجمہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو۔ سوال نمبر 2 پہلی وحی کی 2 آیات کا متن یا ترجمہ تحریر کیجیے۔ جواب اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ سوال نمبر 3 دوران جہاد کن آداب کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ 4 تحریر کیجیے۔ جواب دوران جہاد جزیل آداب کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 ثابت قدمی اختیار کرے، نمبر 2 کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، نمبر 4 نزاع اور اختلاف سے اجتناب کرے۔ سوال نمبر 4 ہے زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے؟ جواب عشر اور زکوٰۃ میں فرق زکوٰۃ نقدی مال تجارت سونا چاندی اور مویشیوں پر عائد ہوتی ہے جبکہ عشر زمین کی فصل اور غلے پر عائد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 حیا کے بارے میں ایک حدیث کا متن یا ترجمہ تحریر کیجیے۔ جواب جب تجھ میں حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر۔ سوال نمبر 6 معاشی مساوات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب معاشی مساوات کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے میں ہر فرد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں اور ہر ایک کو یکساں وسائل معاش اور روزی کمانے کے مواقع حاصل ہوں، کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ ہو اور ہر ایک کو کام اور محنت کا معقول معاوضہ مل رہا ہو۔ اسلام معاشی مساوات کا علمبردار ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح اور مکمل ہیں۔
اسلام نے اپنے مالی نظام کو اقتصاد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے جدا کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ ہر عمل کو جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نوع انسان کی بہتری ہو عبادت قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 7، انسانی مساوات کے حوالے سے فرمان قرآن کیا ہے؟ جواب: انسانی مساوات کے حوالے سے فرمان قرآن ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سوال نمبر 8، عبادات میں میانہ روی کی وضاحت کیجیے۔ جواب: عبادات میں میانہ روی سے مراد ہے کہ عبادات میں افراط و تفریط کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس میں نہ تو بدمت اور عیسائیت کی طرح نفس کشی، ترک دنیا اور صحت قسم کی ریاستیں ہوں اور نہ مشرکانہ طرز پر عبادت میں لہو لعب کی اجازت ہو۔ تو یہ آج کے ہمارے 5 پیپر کی ویڈیو مکمل ہوئی ہے۔ آپ نے ان کی اچھی طرح سے تیاری کر لینی ہے، ان کے جوابات جو ہیں وہ اچھے سے یاد کر لینے ہیں، اور جو اس کے علاوہ بھی سابقہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کو بھی یاد کر لینا ہے۔